کہ آج شرک کے جتنے اڈے ہیں، شرک کے زیادہ تر اڈوں پر آپ کو عورتوں کی تعداد زیادہ ملے گی، بدعقیدگی کے زیادہ تر معاملات میں عورت آپ کو زیادہ ملے گی، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور ان کو ایموشنل بلیک میل کرنا آسان کام۔ بھئی کسی عورت کے اندر کوئی بیماری بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے یہاں جایا جائے، علاج کروایا جائے یا خود دعائیں پڑھ کے دم کیا جائے، اس کو آسان کیا لگتا ہے؟ کسی عامل کو بلا کے، کسی بابا کو بلا کے، کسی اوجھا کو بلا کے، کسی پڑھنے والے، دم کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا کے جھاڑ پھونک کرا لیا جائے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا کس حد تک جائز ہے اور کہاں سے ناجائز ہے، کتنا ناجائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں بسا اوقات بیماری کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بیماری کو بھی ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب کچھ۔ آج کتنے پروگرام ہوتے ہیں، کتنے تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تقریر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت نہیں ملے گی۔ کیا ملے گا؟ قصے، کہانیاں، فرضی واقعات، فلانے نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، پیروں نے یہ کہا، فقیروں نے یہ کہا۔ ان کی پوری تقریر میں اور پوری گفتگو میں فلاں 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 کی باتیں ملیں گی، نہ قال اللہ ملے گا، نہ قال الرسول ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے، آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے، اور حالت تو یہ ہو گئی کہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور ایک آدمی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے، آیت اپنی جگہ ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگ بیوقوف تھے، کہ ہمارے علماء بیوقوف ہیں، ہمارے فلاں صاحب بیوقوف ہیں۔ کتنی بڑی جسارت کی بات ہے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ رب کا قرآن پڑھا جائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، اور ایک مسلمان کی زبان سے یہ نکلے کہ میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، میرے اماموں نے۔ اپنی داڑھی پر خوش ہو جاؤ میرے بھائی، اپنی عورتوں کے نقاب پر خوش ہو جاؤ، اپنے سجدوں کے نشان پر خوش ہو جاؤ، اور یہ خوشی اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر آج ہم بے داڑھی والوں کے بیچ میں داڑھی والے ہیں، اور بے پردہ عورتوں کے بیچ میں ہماری عورتیں نقاب میں ہیں، اور بے حیاؤں کے بیچ میں ہمارے پاس شرم و حیا ہے، اور بے نمازیوں کے بیچ میں ہم نمازی ہیں، تو ہم اجنبی ہیں، اور یہ اجنبیت ہمیں مبارک ہو، ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں مبارکباد دی گئی۔ فطوبی للغرباء، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب دین اجنبی بن جائے تو تم اجنبی بن جانا، مبارکباد ہے تمہارے لیے، جنت ہے تمہارے لیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس ماحول میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں دین پر چلنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے۔ فتنوں کے دور میں سنت پر چلنا، دین پر چلنا ایسے ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو